بڑا خوش ہے لیکن اندر سے ڈرتا ہے۔ ڈرتے ڈرتے دریا میں آخرکار داخل ہو گیا۔ جس وقت پورے فرعونی دریا کے وسط میں پہنچے، پورے فرعونی دریا کے وسط میں پہنچ گئے، ادھر سے بنی اسرائیل جو ہیں مشرق کی جانب منہ کر کے فرعونیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ او فرعونی تو آگے نکل رہے ہیں، فرعونی تو آ رہے ہیں۔ جس وقت سارے فرعونیوں کا لشکر دریا کے وسط میں پہنچا ہے، اللہ کریم نے حکم دیا دریا کو اسی طرح چلنا شروع کر جس طرح پہلے موجیں مارتا تھا۔ اللہ فرماتے ہم نے دریا کو حکم دینے کی دیر لگی ہے کہ پانی کی موجیں اسی طرح پہاڑوں کی جانب اٹھنے لگی۔ انہوں نے پورے فرعونیوں کو یوں موجوں اور لہروں میں غرق کیا ہے۔ ادھر اللہ کریم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ حالانکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عذاب دیا ہے لیکن مومنوں کو ان کا عذاب دکھایا کوئی نہیں، دکھایا بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، او بنی اسرائیل والو تم سامنے دیکھ رہے تھے۔ کیوں اللہ نے دکھایا؟ تاکہ ان کو غرق ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یہ نہ کہنا پتہ نہیں کہیں کوئی بچ نہ گیا ہو، اس لیے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو غرق ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جس وقت فرعون غرق ہونے لگا، فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا قالا آمنتو، سوئے جو ہیں ان کو اٹھا دو ذرا، اٹھ جاؤ، سو جائے تو کوئی سمجھ۔ اب دوسری بات تم خود یاد کر لو، قالا آمنتو، جس وقت غرق ہونے لگا فرعون اس وقت کہنے لگ، وہ پہلی بات ذہن میں ہے کہ نہیں؟ وہ بیلس والی ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کی معرفت پہلے ہونی چاہیے، من عرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، تو آسانی میں اللہ کو پہچان، اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں پہچانیں گے۔ اس لیے تیرے پاس بیلنس کریڈٹ ہونا چاہیے، رسید ہونی چاہیے، اللہ کی پہچان کا زیادہ راہ ہونا چاہیے کہ جب تیرے اوپر مصیبت آئے تو فوری آواز دے۔ اگر پہلے معرفت کوئی نہیں تو فوری آواز دینے سے کچھ ہوتا۔ اب دیکھ اللہ فرعون کیا کہنے لگا، جس وقت غرق ہونے لگا اس وقت کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا ادرکہ الغرق، سورۃ یونس 11 سے 12 90 نمبر آیت خود جا کے دیکھنا۔ فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، جس وقت غرق ہونے لگا پہلے رسید موجود، پہلے بیلنس موجود، پہلے معرفت موجود، پہلے پہچان کوئی نہیں، اس وقت کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا میں ایمان لایا اسی الہ پہ جو الہ ہے بنی اسرائیل کا، جس پہ بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے ہیں، میں بھی اسی پہ ایمان لے کے آیا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اسی کے تابع ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ لے دریا کی مٹی ڈال اس ظالم کے منہ میں۔ اب یہاں پہ ذرا بات کو سمجھ لو۔
ٹائم بھی قریب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کیا کیا؟ غرق کر دیا سارے فرعون۔ یونس پیغمبر بھی پانی میں، ادھر فرعون بھی پانی، دونوں کی مماثلت نہ سمجھنا، قضیہ ایک ہے۔ یونس تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ادھر یونس پیغمبر بھی پانی میں، ادھر فرعون بھی پانی میں۔ یونس پیغمبر نے بھی کہا لا الہ، فرعون نے بھی کہا لا الہ۔ یونس کو بچایا ہے، فرعون کو پھنسایا ہے، کیوں؟ دونوں کا قضیہ ایک ہے۔ یونس علیہ السلام بھی پانی میں، فرعون بھی پانی میں۔ یونس علیہ السلام نے بھی لا الہ کہا، فرعون نے بھی لا الہ کہا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، فرعون کو غرق کر دیا، کیوں یا اللہ؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس لیے کہ فرعون کے پاس پہلے بیلنس نہیں تھا، اس نے مجھے پہلے پہچانا نہیں تھا، اس لیے الآن وہ صرف اس نے لا الہ کہا پانی سے بچنے کے لیے، اس نے لا الہ کہا غرق ہونے سے بچنے کے لیے۔ الآن ابھی کیا، ابھی لمحہ اس نے یہ کلمہ کہا وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پہلے نافرمان تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس کے پاس ہماری معرفت کوئی نہیں تھی، اس نے صرف کلمہ کا پڑھا اپنے آپ کو پانی سے بچانے کے لیے، لیکن یونس پیغمبر کے ساتھ پہلے سے ہماری معرفت تھی، یونس کے پاس بیلنس موجود تھا، پہلے سے ہماری معرفت والا، ہماری پہچان والا۔ دوسری بات، فرعون نے لا الہ کہا ڈوبنے سے بچنے کے لیے پڑھا، فرعون نے لا الہ پڑھا غرق ہونے سے بچنے کے لیے، لیکن یونس پیغمبر نے لا الہ تسبیح کے لیے پڑھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ اگر سبحانک کا لفظ نہ ہوتا تو پھر آدمی کہہ سکتا تھا کہ لا الہ بچاؤ کے لیے پڑا ہے، لیکن آگے یونس پیغمبر نے کہا اللہ میرا تو مچھلی میں آنے سے پہلے بھی یہی وظیفہ تھا، مچھلی میں آنے سے پہلے بھی یہی وظیفہ تھا، میں تو خشکی میں بھی یہی کہتا رہا، میں تو خشکی میں بھی یہی کہتا رہا، اگر میں ابھی 3 اندھیروں میں دریاؤں کی موجوں میں مچھلی کے پیٹ میں آیا ہوں اللہ، تو میں اپنی تسبیح بھولا کوئی نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک، انت سبحانک، انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے یونس پیغمبر کے بعد اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ فلولا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون لولا انہ کان من المسبحین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم ہے لوگوں، اگر میری تسبیح نہ کرتا یونس پیغمبر، اگر یونس میری تسبیح نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو میں یونس پیغمبر کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا، لیکن یونس پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے سامنے لا الہ بطور تسبیح کے پڑھا ہے، فرعون نے لا الہ بطور بچاؤ کے پڑھا ہے۔ یونس پیغمبر کے پاس پہلے سے اللہ کی معرفت موجود ہے، پہچان موجود ہے، اس لیے کہ انہوں نے آرام اور سکون میں اللہ کو پہچانا ہوا ہے، فرعون نے آرام سکون میں اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّي
نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ فرعون تیرے بدن کو ہم قیامت تک رکھیں گے۔ اللہ لا الہ اس نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اس لیے اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، شدت کا ٹائم آیا تھا، اگر اس نے زندگی میں لا الہ کو سمجھا نہیں، عین مرنے کے ٹائم وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو ایسے لا الہ الا اللہ کا اللہ کے ہاں اعتبار۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے جب تک تیری زندگی ہے تو اس کلمے کو پہچان، اندر سے پہچان کے رکھ۔ تو اس لیے من عرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، تیرے پاس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے، آسانی کے ایام میں، صحت کے ایام میں، تندرستی کے ایام میں، چلتے پھرتے اللہ کریم کی معرفت تیرے دل میں ہو۔ پھر جب بھی تیرے اوپر مصیبت آنے لگتی ہے، جب بھی مصیبت آنے لگتی ہے تو اللہ کریم تجھے صرف کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی تو ایسا معاملہ ہوتا ہے تجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بغیر کہنے کے بھی تیری مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل کو ہم آگے لے گئے، فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، او بنی اسرائیل والو تم تو سامنے دیکھ رہے تھے۔ جس وقت یہ لوگ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بنی اسرائیل والوں نے، کہ فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا ہے، اس کے بعد حق کیا ہوتا تھا؟ اس کے بعد حق کیا تھا کہ ساری زندگی پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ پیغمبر بھی بڑے محبوب ہیں، اور موسیٰ پیغمبر کی قوم بھی بڑی محبوب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بڑی غلطیاں ہوئی، بڑی خطائیں ہوئی۔ تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مستقل عذاب نہیں دیا، مستقل عذاب۔ ابراہیم پیغمبر کی قوم کو بھی اللہ نے عذاب نہیں دیا، اور محمد کی امت کو بھی اللہ نے یک لخت ایسا عذاب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قومیں، یہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا موسیٰ پیغمبر کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت بلند رکھا ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا بڑے لاڈلے اور اللہ کے محبوب پیغمبر تھے۔ اب تم دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے جتنی دعائیں کی، کوئی ایک دعا بھی اللہ نے موسیٰ کو رد کی نہیں ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے 3 دعائیں کی، اللہ نے 2 قبول کی ہیں، 1 نہیں کی۔ اللہ کی مرضی ہے، لیکن مقام نبی علیہ السلام کا زیادہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پتہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم موسیٰ کو آواز دیتے موسیٰ طور پہ آ جا۔ قَرَّبْنَاهُ، ہم موسیٰ پیغمبر کو اپنے قریب کرتے 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 بہت ہی قریب کیا۔ اللہ کیوں کیا؟ فرمایا قربناہ نجیا، میری اور موسیٰ کی بڑی راز اور نیاز کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ یعنی یہ مقام موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بلند رکھا ہے۔ بہر کیف بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، فرعونیوں کو بنی اسرائیل کے سامنے غرق کر دیا۔ آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ ہوگا کہ آگے کیا ہے۔ آخر دعوانا